بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 1۔ پارہ رکوع نمبر 1، سورہ رکوع نمبر 17۔ ترجمہ: احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبیلے پر پہلے سے چلے آتے تھے، اب وہ اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق و مغرب سب خدا کا ہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ دوسرا پارہ۔ اس بات فضیلت قبلہ ابراہیم و اصرار تحویل قبلہ۔ تفسیر ربط: گزشتہ آیات میں ملت ابراہیمی اور ملت اسلام کا افضل اور اکمل ہونا اور سرور عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الرسول ہونا بیان فرمایا۔ اب قبلہ ابراہیمی اور کعبہ اسلامی کا تمام قبلوں سے افضل ہونا بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح اس امت کی ملت تمام ملتوں سے افضل اور اکمل ہے، اسی طرح اس امت کا قبلہ بھی تمام قبلوں سے افضل اور بہتر ہے، اور جس طرح ملت ابراہیمی سے اعراض سفاہت اور جہالت ہے، اسی طرح قبلہ ابراہیمی سے بھی اعراض سفاہت اور جہالت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے ملت ابراہیمی سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھا اور اپنی سفاہت اور بے وقوفی ظاہر کی۔ اب عن قریب ایک سفاہت اور ظاہر ہوگی، وہ یہ کہ جب بیت المقدس کا استقبال منسوخ ہو کر خانہ کعبہ قبلہ نماز مقرر ہوگا تو یہ نادان اور بے وقوف جو محض صورت کے اعتبار سے انسانوں کی جنس سے ہیں، عن قریب کہیں گے کہ جس چیز نے ان کو اس قبلہ سے پھیر دیا کہ جس پر اب تک قائم تھے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ آیت سیقول السفہاء کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ قول اول، قفال مروزی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تحویل قبلہ کے بعد نازل ہوئی، اور یہ لفظ اگرچہ بظاہر استقبال کے لیے ہے لیکن اس جگہ ماضی کے معنی مراد ہیں۔ قول ثانی، یہ آیت تحویل قبلہ کے حکم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی۔ اللہ نے یہود کے آئندہ پیش آنے والے طعن اور اعتراض کی پہلے ہی سے خبر دے دی، اور اس آیت کے نزول کے وقت تک قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا، البتہ ہونے والا تھا۔ اللہ نے پہلے ہی سے اس کی خبر دے دی تاکہ مسلمان یہود کے اعتراض کو سن کر گھبرائیں نہیں، اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے، اور اس قول پر یہ آیت کے ربط کی تقریر اس طرح کی جا سکتی ہے کہ گزشتہ آیات اور رکوعات میں یہود و نصارہ اور مشرکین کے ان اعتراضات کے جواب دیے گئے جو وہ کر رہے تھے۔ اب اس آیت میں اس اعتراض کا جواب بتلاتے ہیں جو آئندہ چل کر وہ کرنے والے تھے، اور مطلب یہ کہ اب تک یہود اور نصارہ اور مشرکین تم پر وہی اعتراض کرتے تھے جو بیان ہو چکے اور جن کا جواب بھی ہم دے چکے۔ اب عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا جائے گا تو یہ بے وقوف اور صفیہ اعتراض کریں گے کہ یہ کیا دین ہے کہ جس کا قبلہ بدلتا رہتا ہے، اور یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے اپنے سابقہ قبلہ کو کیوں چھوڑ دیا۔ شان نزول: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بحکم خداوندی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ 16 یا 17 مہینے تک اسی طرف نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو یہود اور مشرکین اور منافقین طرح طرح کے طعن کرنے لگے۔ یہود کہنے لگے کہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جو انبیاء کا قبلہ اول تھا، اب اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو اس وقت بعض یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے دین کو مانتے نہیں، ہمارے قبلہ کی طرف کیوں نماز پڑھتے ہو؟ بعض یہودی کہتے تھے کہ محمد قبلہ سے واقف نہیں، اس لیے ہمیں دیکھ کر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ مشرکین کہنے لگے محمد اب سمجھ گئے ہیں اور رفتہ رفتہ اپنے آبائی دین کی طرف آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا کہ آپ اپنے دین کے بارے میں متحیر ہیں اور ان باتوں سے ملول ہوتے اور دل سے یہ چاہتے کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آ جائے۔ اللہ نے اس آیت میں طعن کرنے والوں کے حال سے خبر دی کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوگا تو یہ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان کو اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا کہ جس کی طرف وہ نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ وہ اس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے۔
آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ جس جہت اور سمت کو چاہیے قبلہ مقرر کرے اور جس کو چاہے منسوخ کرے۔ غلام کو یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں کہ پہلے یہ حکم دیا تھا اور اب یہ حکم کیوں دیا۔ غلام کا آقا سے اس قسم کا سوال بھی اس کی بے عقلی کی دلیل ہے۔ مریض کا طبیب سے پوچھنا کہ نسخہ کیوں بدلا اور اس کی کمال اور صفاحت اور غایت حماقت کی دلیل ہے۔ غلام تو مولا کے حکم کے تابع ہے، اسے تو حکم کا اتباع ہونا چاہیے۔ سر اور حکمت اور اس کو کیا بحث؟ خیر، اگر تم حکمت ہی معلوم کرنا چاہتے ہو تو سنو۔ اصل مقصود عبادت ہے اور قبلہ عبادت کی ایک راہ ہے۔ خدا کو اختیار ہے کہ جس راہ سے چاہے اپنے بندوں کی منزل طے کرے، کسی کو کسی راہ سے اور کسی کو کسی راہ سے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی عبادت کا سیدھا اور قریب کا راستہ بتلاتا ہے کہ جلد منزل طے ہو جائے، اس لیے کہ تم کو بہترین قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا، جو عبادت اور معرفت کا سب سے قریب اور سیدھا راستہ ہے۔ اور حضرت آدم جو کہ تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں، اور حضرت ابراہیم کو شجرۃ الانبیاء ہیں، اور تمام مذاہب اور ملتیں ان کی ملت کے تابع ہیں، ان کے لیے بھی یہی راستہ تجویز ہوا، اور خانہ کعبہ ہی ان کے لیے قبلہ بنایا گیا، کیونکہ خانہ کعبہ زمین کا مرکزی نقطہ ہے۔ سب سے پہلے یہی مرکزی نقطہ پیدا کیا گیا اور یہیں سے زمین بچھائی گئی، اور یہی جگہ انسان کا مبدا ترابی ہے، اور یہی جگہ عرش عظیم اور بیت المعمور کے محاذات میں ہونے کی وجہ سے حق جل شانہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ اور انسان چونکہ مٹی سے پیدا کیا گیا تو حسب قاعدہ کل شیء یرجع الی اصلہ، اس کا اصلی میلان اسی مرکزی نقطہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اگرچہ ظاہراً محسوس نہ ہو، اس لیے کہ خانہ کعبہ قبلہ عالم مقرر ہوا۔ نیز روایات سے ثابت ہے کہ جب آسمان اور زمین کو یہ خطاب ہوا، یا ایتھا، یہ آیت آپ لوگ دیکھ لیں کہ تم خوشی سے آؤ یا لاچاری سے، تو زمین کے اجزاء اور قطعات میں سب سے پہلے اسی جگہ نے اطاعت خداوندی کے قبول میں سبقت کی، اس لیے ازارہ قدردانی حق جل شانہ نے اس جگہ کو قبلہ مقرر فرمایا۔ البتہ چند روز کے لیے یعنی حضرت موسیٰ کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بنی اسرائیل کے لیے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا گیا، جو انبیاء بنی اسرائیل کا موطن اور مسکن اور مقام معیشت اور مقام دعوت ہونے کی وجہ سے مبارک اور مقدس جگہ ہے۔ اسی وجہ سے شب معراج میں حضور کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس لایا گیا اور حضرات انبیاء کی ارواح طیبہ سے ملاقات کرائی گئی، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی انوار اور تجلیات کے ساتھ انبیاء سابقین کے انوار و برکات بھی مل کر نور علی نور کا فائدہ دیں اور نبی القبلتین کے لقب سے ملقب ہوں، اور توریت اور انجیل کی بشارت پوری ہو کہ وہ نبی آخر الزماں صاحب قبلتین ہوگا۔ لہٰذا اس شکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بیت المقدس سے ہوئی۔ چند روز کے لیے نماز میں بیت المقدس کے استقبال کا حکم ہوا کہ یہ مقدس جگہ جو حضور کی معراج اور ترقی کا زینہ بنی یعنی سیڑھی بنی، اس کا حق یہ ہے کہ چند روز اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائیں تاکہ سینہ مبارک اور اس مبارک اور مقدس جگہ کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر جذب کر لے، اور پھر یہ کمالات آپ کے سینہ مبارک سے آپ کی امت کے علماء کے سینوں کی طرف منتقل ہوں تاکہ آپ کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے وارث کہلا سکیں۔ غرض یہ کہ اس وجہ سے چند روز کے لیے بیت المقدس کے استقبال کا حکم ہوا، پھر ہمیشہ کے لیے اصلی قبلہ کے استقبال کا حکم نازل ہوا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور یہی جگہ تمام روئے زمین پر سب سے افضل اور اکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔